وادی کشمیر کے ڈسٹرکٹ بڈگام سے ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بہن کا قتل کیا گیا ہے اور بعد میں اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے جو ہے وہ مختلف مقامات پہ دفنا دیے گئے ہیں۔ یہ وادی کشمیر کے بڈگام ڈسٹرکٹ سے ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک 30 سال بہن جس کی عمر 30 سال بتائی جا رہی ہے ایز پر سورسز، اور یہ معلوم چلا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسے 8 تاریخ کو شبیر احمد وانی نے جو ہے وہ کڈنیپ کیا ہے، اس کے بعد اس کے قتل کو انجام دیا ہے۔ اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ دفنا دیے گئے ہیں۔ جب فیملی نے 7 تاریخ کو اس بیٹی کو کال کیا تو اس کا فون سوئچ آف آیا۔ اس کے بعد اس کی ایک مسنگ کمپلینٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بڈگام پولیس اسٹیشن میں دائر کی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے کوئک ایکشن کیا اور ایز پر ایویڈنس اور ایز پر لوکل جو انفارمیشن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شبیر احمد وانی کو گرفتار کیا۔ شبیر احمد وانی کو گرفتار کرنے کے بعد جب پوچھ تاچھ کی گئی، جب انیشل انویسٹیگیشن کے دوران میں ریمانڈ میں لے کے اس شبیر وانی کو گئے تو وہاں پر اس نے اپنے منہ سے جتنا اگلنا تھا اس نے اگلا اور یہ بتایا کہ یہ قتل جو ہے وہ اس نے کیا ہے، اپنے جرم کو قبول کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس بیٹی کے جسم کے کئی سارے حصے کر کے مختلف مقامات پہ دفنا دیے گئے، حالانکہ کچھ حصے جو ہیں وہ ٹینکی میں چھپا دیے گئے۔ اور اس کے بعد پولیس نے اس بیٹی کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا۔ ریکور کرنے کے بعد جو جسم کے حصے ہیں انہیں بھی الگ الگ لوکیشن سے ریکور کیا۔ پھر میڈیکل فارمیلٹیز کے لیے ڈیڈ باڈی کو بھیجا گیا۔ میڈیکل فارمیلٹیز کمپلیٹ ہوتے ہی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ لواحقین کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ آخری رسومات کو انجام دے پائیں۔ شبیر احمد وانی کو فی الحال گرفتار کر لیا جموں کشمیر پولیس نے، وہ جموں کشمیر پولیس کی حراست میں ہے اور لگاتار جو ہے وہ چھان بین بھی چل رہی ہے، اور یہ معلوم چل رہا ہے کہ اس کیس میں شبیر احمد وانی اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کا ساتھ دینے والے کئی سارے اور بھی مجرم ہیں جن کو پولیس اب گرفتار کرے گی۔ اور یہ مجرم کون ہے، آخرکار یہ قتل کرنے کا کیا مقصد ہے، اس قتل کو کیوں انجام دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد اس بہن اور اس بیٹی کے جسم کے کیوں اتنے سارے حصے کیے گئے اور انہیں کیوں الگ الگ مقامات پہ چھپایا گیا۔ حالانکہ سورسز یہ جانکاری ہمیں دے رہی ہے کہ یہ شبیر احمد وانی اس سے پہلے ایک باری اس بچی کے گھر پہ ٹائل کا کام دیکھنے کے لیے گیا تھا یا ٹائل کا کام کرنے کے لیے گیا تھا، اور اس دوران میں جو ہے وہ اس لڑکی کے گھر پہ یہ شبیر احمد وانی گیا تھا۔ حالانکہ اس کے بعد یہ بھی اطلاع ہمیں ملی ہے سورسز کی کہ ایک باری پھر سے شبیر احمد وانی نے اس کے گھر پہ رشتہ بھیجنے کی کوشش کی تھی، اس لڑکی کے کسی رشتہ دار کو جو ہے وہ تھرڈ پارٹی بنا کر، لیکن اس وقت میں بھی اس لڑکی نے جو ہے وہ منع کر دیا۔ 7 تاریخ کو یہ لڑکی اپنے گھر سے کوچنگ لینے کے لیے جا رہی تھی، اسی دوران میں یہ مسنگ ہو گئی، اور مسنگ ہونے کے بعد اس کے بھائی نے جو ہے وہ نزدیکی پولیس اسٹیشن میں اس کی کمپلینٹ درج کی، اور کمپلینٹ کو درج کرتے ہی جموں کشمیر پولیس نے فوری ایکشن کیا، اور اسی وقت میں جو ہے وہ فیملی کی مدد لیتے ہوئے اس شبیر احمد وانی کو گرفتار کر لیا۔ اب شبیر احمد وانی نے اس چیز کو قبول کیا، اس جرم کو قبول کیا ہے کہ اس نے اس قتل کو انجام دیا ہے اور اس لڑکی کے جسم کے کئی سارے ٹکڑے کیے ہیں اور الگ الگ مقامات پہ دفنا دیے گئے ہیں۔ لیکن کتنا بڑا دردناک واقعہ، کتنا بڑا انسانیت کو شرم کرنے والا واقعہ اور کتنا بڑا دل دہلانے والا واقعہ وادی کشمیر کے ڈسٹرکٹ بڈگام میں پیش آیا کہ دن دوپہر ایک بہن کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اس کے جسم کے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حصے کیے جا رہے ہیں اور الگ الگ مقامات پہ دفنایا جا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ کہنے میں کہ آج ایسے وقت کے بیچ میں انسانیت کہاں پر ہے۔ آج کے دور میں کیا ہماری بہنیں گھروں میں حفاظت میں نہیں ہیں؟ کیا وہ محفوظ نہیں ہیں؟ کیا ان کی عزت یا آبرو محفوظ نہیں ہے؟ اگر شبیر احمد وانی جیسے درندہ صفت، وحشی صفت انسان سماج میں بھیڑیا بن کر گھوم رہے ہیں تو شاید ہماری بہنیں جو ہیں وہ حفاظت میں نہیں ہیں، ہماری بہنوں کی جو عزت ہے وہ حفاظت میں نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ سماج میں پورے سماج کو شرمسار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ
پورے سماج کے اندر ایک زہر اگلتے ہیں اور پورے سماج کو جو ہے وہ رونے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آج یہ حادثہ جو وادی کشمیر کے ڈسٹرکٹ بڈگام میں پیش آیا ہے، اس حادثے کے بعد تمام لوگ کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کر رہے ہیں اور ضلع انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ شبیر احمد وانی جیسے درندہ صفت، وحشی صفت انسان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے۔ فی الحال کے طور کے اوپر جموں کشمیر پولیس نے تو بڑا بہترین کام کیا ہے، لیکن یہ جو بہن ہے اس کے گھر افراد خانہ جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بہن کی جو مدد ہے وہ کی جائے۔ مدد اب کس لحاظ سے کی جائے یہ سن لیں آپ۔ وہ یہ ہے کہ ایسے ویشی صفت اور درندہ صفت انسان کے اوپر کارروائی کی جائے، سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور بڑا دل دکھتا ہے جب ہم یہ خبر سناتے ہیں آپ کو کہ ہماری بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی عزت، ان کی آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کیے جا رہے ہیں اور الگ الگ مقامات پہ دفنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہ ایکیوز کے یہاں سے جو ہے وہ ریکور کی گئی ہے اور فی الحال کے طور کے اوپر اس ڈیڈ باڈی کو ریکور کرنے کے بعد جموں کشمیر پولیس اور بھی ایکشن کر رہی ہے۔ فی الحال یہ معاملہ ڈسٹرکٹ بڈگام کے اندر پیش آیا ہے اور ہم اس بڈگام کی بہن کے لیے انصاف کی پکار کرتے ہیں۔ جسٹس فار بڈگام ڈاٹر، جسٹس فار بڈگام ڈاٹر۔ فی الحال ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ۔